بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن یا فرقہ کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ناظرین کو سجل علی اور ڈاکٹر سید علی اسد کا سلام پہنچے۔ اور ہمارا تعارف آپ جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جو آج کل ڈاکٹر صاحب وائرل بھی ہوا ہے ہمارا تعارف، الحمدللہ اس میں ہزاروں لوگوں نے سراہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اور کچھ لوگوں کو عجیب لگا ہے ڈاکٹر صاحب، عجیب تو لگتے ہیں اکثر لوگ، اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ برا لگا ہے۔ ہوں تو برا کیوں لگا ہے یہ سمجھ نہیں آئی، اور وہ ڈرے کیوں ہیں ہم سے یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ ان کے دلوں میں خوف کیوں آیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اٹیک کیا ہے، ہوں کہ ہمیں مختلف گروہوں کا اٹیک اس طرح سے کیا ہے کہ مختلف گروہوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمارے بارے میں جھوٹ پھیلانے کی، نہ جانتے ہوئے، جس کو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، جی وہ نہ جانتے ہوئے ایک بندے کو آپ اس کے بارے میں مشہور کر دیں کوئی بات، تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ بالکل جھوٹ ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو یہ مطلب سوچنا چاہیے نا کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں نا، جی۔ قرآن کی طرف آئیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے نزدیک دین کا صرف ایک اصول ہے کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ کسی صورت میں اس کو ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور جو چیز قرآن حکم دے رہا ہے، جو جس چیز کا قرآن حکم فرما رہا ہے، اس سے ہم کسی صورت بھی منہ نہیں موڑ سکتے۔ تو یہی بس دو اصول ہیں ہمارے، دو ہی اصول ہیں۔ اور مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آئی معذرت کے ساتھ کہ اگر میں یہ کہوں یا کوئی بندہ بھی ہمارے سامنے اگر یہ کہے کہ ہمارا تعارف یہ ہے جی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تو ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم قرآن کی تبلیغ کو فرض سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اگر یہ کوئی تعارف مجھے بتائے ڈاکٹر صاحب تو میں تو خوش ہوں گا، جی کوئی بندہ بھی یہ کہے یا بتائے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ کچھ لوگوں کو غصہ، کچھ لوگوں کو شاید ہم بھی، ہماری مثال بھی ان جیسی ہے، جو ہزاروں لوگوں کی خوشی اور موٹیویشن جو انہوں نے ہمیں دی ہے اور لائک کیا، اس کو چھوڑ کے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی پرسنٹیج بہت کم ہے۔ لیکن حیرت ہوئی تھی، اچنبے کی بات پہ ہی لوگ شاید کامنٹ کرتے ہیں۔ مجھے ان کی تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی لوگوں کی، کہ وہ جو چند لوگ ہیں، یعنی ہزاروں میں سے، یعنی اگر وہ اس کے ویوز، اب میرا خیال ہے 45,000 کے قریب ویوز ہو گئے ہیں صرف ایک ویڈیو کے ہمارے، اس میں سے کوئی 100 کے قریب ایسے ہیں لوگ کہ جنہوں نے ہمارے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یا ہمارے خلاف بات کی ہے، یا انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ باقی سب نے تو محبت ہی دی ہے، لیکن سمجھ ان کی ویسے ہمیں ابھی نہیں آئی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اور اس میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا معیارات جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا نام قرآن نے جو ہے وہ 43 مرتبہ لیا ہے، اور پھر ان پر نام لے کے سلام بھیجا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ سبحان، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو ان کے اوپر 950 سال میں ان کی بات اتنے لوگوں نے مانی تھی کہ وہ ایک کشتی میں بیٹھ گئے تھے، اور اس کشتی میں ہر جانور کا جوڑا بھی تھا۔ تو کتنے تھوڑے لوگ تھے وہ۔ اور پھر ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن کریم نے 27 مرتبہ لیا ہے۔ قرآن میں ایک دفعہ نام آ جانا بڑی بات ہے، 27 دفعہ لیا ہے، اور ان کا نام ہے لوط۔ اور ان کے بارے قرآن ہی نے بتایا کہ ہم نے لوط کی بستی میں کوئی گھر سوائے لوط کے گھر کے کوئی بھی گھر مسلمان نہ پایا، اور لوط کے گھر میں بھی ایک بیوی جو تھی وہ مخالف تھی۔ آپ یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ کم لوگ یہ ہدایت کی طرف، قلیلا ما تذکرون، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے ہیں، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جی، کیونکہ وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع، ہاں، یہدی الیہ من اناب۔ اور اللہ کی طرف رجوع کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کیا ہے، جو اس وقت ایک ہی ذریعہ ہے صرف، وہ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ قرآن ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب آگے۔ جی بسم اللہ۔ آج ہماری نئی صورت سورہ صافات شروع ہو رہی ہے۔ نئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ہم نئے لیکچر میں اس کو پڑھنے لگیں۔ جی جی، باقی تو یہ قرآن میں الحمدللہ آج تک کوئی بھی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر پایا۔ جی یہ بالکل، کتنی بڑی دلیل ہے بہت بڑی دلیل ہے۔ ہدایت پانے کی، اگر کوئی سوچے تو۔
سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے 21 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پہلا رکوع ہے یہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا والزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اس جگہ پہ آپ نے نون کو اخفا بلایا، خے سے پہلے نون کو خفی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، بالکل، بہت اچھا آپ نے، کیونکہ تجوید بھی میں چاہتا ہوں. ہاں، ساتھ ساتھ ٹھیک ہو. الا من خطف، الا من خاطف. من ہاں، من ہلکی ہے، خے ہلکی حروف میں سے. ہلکی حروف میں سے دوسری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر، جی. میں اس کو ہلکی نہیں سمجھ رہا، میرے ذہن میں وہ اپنا جو باقی جو ہے نا وہ آ رہے تھے. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. یہ بڑی غین بھی کہنے کے ساتھ مشکل ہے. غین جو ہے نا یہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے، یہ بھی یاد رکھنا. صحیح ہے. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا عمن خلقنا انا خلقناهم من طين لازب انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا رأوا آية يستسخرون. یہ قرآن میں لفظ جو کم آئے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑی سی مجھے وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ فی الدارین خیرا کثیرا. بہت رحم فرمانے والے، بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والے کے نام اللہ سے، یعنی رحمان رحیم کے اسم اللہ سے آغاز ہے. قسم صافات کی صف پھیلانے کے طور، مطلب خوب صف باندھنے والوں کی قسم. صف باندھنے کے خوب صف باندھنے کے طور، صف باندھنے والوں کی قسم. صافات یعنی صف باندھنے والے، صافات صف باندھنے کے طور، ہاں. یعنی بہت ہی اعلیٰ صف باندھنے کے طور صف باندھنے والوں کی قسم. فالزاجرات زجرا، پس زاجرات ڈانٹنے والے ہیں، خوب ڈانٹ کے طور. خوب ڈانٹ کے طور ڈانٹنے والے، اس کی بھی قسم مراد ہے نا. ہاں جی جی، کیونکہ یہ واو کے ساتھ. جی جی جی. اور قسم تالیات کی ذکرہ، خوب ذکر کرنے والے، تالیات تلاوت کرنے والے ذکر کو، ذکر کی تلاوت کرنے والے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، والیوں کی قسم ہے نا. جی یہ مؤنث صیغہ ہے نا. جی. یہ ملائکہ کے لیے آیا نا، ملائکہ جو لفظ ہے فرشتوں کے لیے، ملائکہ جو ہے نا اس کے لیے جمع مکسر ہے نا. جی جی، اس وجہ سے اس کے لیے مؤنث صیغہ جمع کے لیے آ جاتا ہے. بہت زبردست.
یقیناً الہ تمہارا ضرور واحد ہے. یہ قسم کھا کے کہا گیا ہے. قسم، یہ فرشتوں تین کی قسمیں قسم کھانے کے کھا بعد. کے کہا گیا ہے. ٹھیک. آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور مشارق کا رب. یقیناً ہم ہے کہ زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو ساتھ کواکب کی زینت کے. کواکب یعنی ستارے. ستارے، ہاں جی. اور حفاظت کے طور کل شے سے شیطان مارد. کل شیطان مارد کے کل مارد شیطان یعنی مارد مردود. سے. مارد تمرد کہتے ہیں، ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اچھا. تمرد اور سرکشی. سرکشی. تو سرکش جو ہے اسے شیطان مرید بھی کہا گیا. مرید کا مطلب بھی جو میم کے اوپر زبر ہو، اس کا مطلب بھی سرکش ہوتا ہے. اور حفاظت کرنے والے کے طور ہر تمرد والے شیطان سے. نہیں یسمعون الی الملأ ملأ الاعلی، نہیں وہ سنتے ہاں جی، طرف اوپر کی مجلس کا. ملأ یہاں تو سردار نہیں ہوتے تھے. نہیں، ادھر مجلس مراد ہے. ادھر مجلس. ہاں جی. اچھا، کہ وہ نہیں سن سکتے. ملائے اعلیٰ کی بات وہ نہیں سنتے. اوپر کی مجلس. ہاں جی. یہ جو فرشتوں کی فرشتوں کی بات ہے. اچھا. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے مارے بگائے جاتے ہیں. قذف کا مطلب پھینکنا ہوتا ہے. ادھر اردو محاورے کے مطابق ترجمہ بنے گا ہر طرف سے مارے بگائے جاتے ہیں. ہر طرف سے مارے بگائے جاتے ہیں. ہوں. دحورا ولہم عذاب واسب، ان کے لیے دحور ہے. دحور کے طور یعنی دتکارنے کے طور واسب عذاب ہے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. واسب مطلب دائمی. ہاں جی. سوا وہ کہ جس نے خطف خطفہ جس نے کیا کیا. ہاں، مگر کسی نے اگر چھوٹا سا اچک لیا، یعنی تھوڑی سی بات فرشتوں کی جو ہے سن لی، پر پس پیروی کی اس کی ایک ثاقب شہاب نے، یعنی پیچھا کیا اس کا ایک روشن ستارے نے. شہاب کس کو؟ شہاب انگارہ. ثاقب روشن، ایک روشن انگارے نے اس کا پیچھا کیا. فاستفتہم، پس استفتاء کیا اس نے ان سے، پوچھ ان سے. اچھا، فتویٰ چاہ ان سے. کیا وہ تخلیق میں اشد ہیں یا جسے خلق کیا ہم نے وہ مطلب زیادہ ہے؟ لیکن ہم نے خلق کیا انہیں مٹی سے، لازب مٹی، چپچپی مٹی سے. بلکہ عجب لگا انہیں. نہیں، بلکہ تو تعجب کرتا ہے، تو حیران ہوتا ہے. عجب تھا، ٹھیک ہے، میں عجب بات سمجھ رہا تھا. بلکہ تو تعجب کرتا ہے اور وہ یسخرون، مسخرہ پان کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں. یعنی تو آیات کو دیکھ کے تو دھنگ رہ جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ جو ہیں وہ آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جب وہ نصیحت دلائے گئے تو وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے. اور جب دیکھا انہوں نے کسی نشانی کو تو یستسخرون، مسخرہ پن کرتے ہیں. ہاں. اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر واضح جادو. کیا جب موت پائی ہم نے اور ہو گیا مٹی اور ہڈیاں، کیا یقیناً ہم، ہاں جی ٹھیک ہے، ضرور اٹھائے گئے ہوں گے جی. کیا اور آبا ہمارے پہلے بھی ہمارے وہ بھی اٹھائے جائیں گے. کہہ دیں ہاں، اور تم تاخیر ہوگے، تم اس وقت ذلیل و رسوا ہوگے، کچھ بھی نہیں کر سکو گے، عاجز ہوگے، ہر طرح عاجز ہوگے تم لوگ، ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے. بس یقیناً یہی ہے کہ یہ زجرہ ہے واحد، وہ ہوگا زجرہ واحد، وہ ایک ہی جھڑکی ہوگی. ایک ہی جھڑکی ہوگی. جھڑکی سے مراد کیا ہے ڈاکٹر؟ یہ ڈانٹ ہوگی ایک، جیسے وہ سورہ اول ہے نا، جو وہ ایک سورہ ثانی اور نفخہ ثانی اور نفخہ اول جو ہے وہ اسے ایک جھڑک کے طور پر کہا گیا. ٹھیک ہے. پس تب وہ ینظرون، کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے. یہ مفہوم بن، مطلب تب وہ دیکھتے ہوں گے. یعنی یہ ثانی کی بات ہو رہی ہے، نفخہ ثانی کی، نفخہ اخری کی. اس میں کہا جا رہا ہے کہ دوسرا نفخہ جب ہوگا نا تو سب ایک دم کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. سب جو ہے نا دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا زندہ ہو جائیں گے اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا. یہ آگے آ رہا ہے نا. اور کہیں گے وہ کہ ہائے خرابی ہماری، یہ ہے بدلے کا دن، یہ ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن، وہ کہ تم جس کی تکذیب کرتے تھے. ماشاء اللہ. بسم اللہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب ایک آیت کو دیکھیں ذرا غور سے. مفہومی ترجمہ و تشریح. سورہ صافات آیت نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا. رحمان رحیم کے نام اللہ سے آغاز ہے. قسم
صف پھیلانے والیوں کی، یعنی فرشتے مراد ہے، صف پھیلانے والے اعلیٰ ترین صف پھیلانے کے طور جو صف پھیلاتے ہیں ان کی بالکل قسم. صحیح. اور یہ پہلی صورت ہمارے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے آتی ہے، پہلی صورت ٹھیک ہے، جس میں قسم کھائی گئی ہے. قسم بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے. صحیح ہو. بہت ساری صورتوں میں جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے. اس جی. قسم کے بارے میں میں ایک وہم دور کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے اس بات سے بڑا استدلال کیا ہے کہ جن چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے نا ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو ہے نا بہت فضیلت والی ہیں اور بہت افضل ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. اور اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں. واللیل کو کہتے ہیں جی قسم نبی کے زلفوں کی، تو رات کو کہتے ہیں. ہاں، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی، وہ بڑی جو ہے نا افضل ہے. لیکن ایک آیت سے انہیں بھول جاتی ہے ایک آیت، وہ سورہ حاقہ کی آیت، 2 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، اور میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں کوئی باقی بچا ہے؟ ظاہر و غیر سب آ گیا. وہ اللہ جب دیتا ہے نا کسی قسم فرماتا ہے نا، اللہ ہر چیز کی قسم کھائی. اور اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے نا تو اس وقت اس سے مراد ہوتا ہے کہ اسے بطور ایویڈنس لا رہا ہوتا ہے، بطور ثبوت لا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم یاسین کے شروع میں پڑھا ہے ہم نے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم حکمت سے بڑے قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک تو ضرور رسولوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نظام کائنات کی طرف توجہ دلا کے پھر آگے بات فرماتا ہے. تو پھر اپنے نظام کائنات کے نظم و ضبط کو، نظم و نسق کو اور آپس میں جو ربط ہے اس کو اگلی بات کی دلیل قرار دیتا ہے. تو اس میں 3 قسمیں کھانے کے بعد جو ہے وہ آگے بات جی. آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ قسم کے حوالے سے سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی ایک طرح سے گواہی لی جاتی ہے کہ وہ گواہ ہے؟ ہاں، جیسے والعصر جب آیا ہے قرآن میں تو زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے کہ نہیں، زمانے کو دیکھ لو، ایویڈنس مل جائے گی تمہیں. اچھا کہ جو سارے لوگ ہیں وہ قرآن کے مطابق خسارہ ہی حاصل کہ وہ ان 4 چیزوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. 4 نکاتی پروگرام جو اس کو انہوں نے جی، جس میں ایمان، عمل صالح اور قرآن کی تبلیغ اور اس پر صبر. جی اچھا، وہ تو بات ہے. دوسرا میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہم قسم کھا سکتے ہیں دنیاوی چیزوں کی؟ لوگ ایک دوسرے کی قسمیں کھاتے ہیں کہ فلاں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، باپ کی قسم، یا کیا یہ جائز ہے یا صرف ہمیں اللہ کی قسم کھانی چاہیے؟ اس میں قرآن ہمیں کوئی رہنمائی اس میں بڑی سمجھ کی بات ہے. جو ہمارے ہاں یہ رائج ہے نا کہ مجھے اپنے بچوں کی قسم، اس کا مطلب ہوتا ہے، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے بچے مر جائیں. ہاں، یہ عجیب بات، یہ قسم کا انہوں نے یہ تصور پکڑا ہوا. لیکن قسم جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی قسم ہم نہیں کھا سکتے. قسم ایک گواہی ہوتی ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ کوئی کام میں نے کیا ہو، کوئی غلط کام میں نے کیا ہو، مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ تم نے کیا ہے، یہ درخت تھا یہاں پہ تم نے کاٹا ہے، میں نے کاٹا، اور میں کہوں اللہ کی قسم میں نے نہیں کاٹا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کاٹا. اللہ کر رہا ہوں، کاٹا ہے اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کاٹا، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی نسبت، وہ جھوٹ کی نسبت دے رہا ہے. تو اس لیے وہ ٹھیک نہیں. اور قسم منعقد جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے اور کسی کے نام سے قسم نہیں. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب درخت اگر آپ نے کاٹا تھا تو کوئی دیکھ بھی رہا تھا، ہاں، مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا دیکھ رہا تھا چھوٹا، میں اس کی گواہی لا سکتا ہوں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس بچے کی قسم کے میں نے نہیں کاٹا. ہاں، یہ مطلب ہے اگر کہا ہے میں نے تو یہ بھی جھوٹ ہے. اور میں نے جس سینس میں آج کل ایسے قسم اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، قسم نہیں اٹھا سکتے ایسے، کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. حتیٰ کہ قرآن اور کعبہ کی قسم بھی جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ پورا قرآن آپ پڑھیں نا جی، آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کسی جگہ پہ بھی قسم اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی کھائی. اور لاجک یہی ہے پیچھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہر وقت ہر جگہ اپنے علم و قدرت سے حاضر ناظر ہے. تو وہی قسم، اسی کی قسم ہو سکتی ہے جو حاضر ناظر ہو. تو جب ہم اپنے، لیکن اگر اس سینس میں کہا جائے کہ ایک بندہ وہاں موجود تھا، ہاں، تو اس کو گواہ کیا جائے، ہاں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ قسم نہیں ہوتی، وہ قسم نہیں ہوگی، اس کو گواہ کیا، وہ تو گواہی ہوگی، ایویڈنس ہوگی، شہادت ہوگی وہ. لیکن جو قسم کھائی جاتی ہے مثال کے طور پہ کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچتا، اللہ کی قسم، ہاں، یہ منعقد ہو جاتی ہے. اگر غلط کیا، جی، غلط سوچا، اس پہ ہم اللہ کو گواہ تو کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن باقی کسی کو گواہ نہیں، باقی نہیں کسی. تو یہ قسم جو ہے وہ پھر ناجائز ہوگی. جی،
کیونکہ آپ کے دل کے حال تو کوئی بھی نہیں جانتا، تو آپ کیسے کسی اور کو قسم جی کسی کی اٹھا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی مطلب یہ آپ حدیث اس کو حرام کہیں گے کہ کسی اور کی قسم اٹھانا؟ کثرت سے جو ہے نا حدیث میں یہ بات اچھا بیان ہوئی حدیث ہے میں آئی ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ آپ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے. قسم ایک طرح کی اقرار ہے اس بات کا کہ جس کے میں گواہ کر رہا ہوں وہ ہر جگہ موجود ہے، ادھر بھی موجود تھا، دیکھ رہا تھا مجھے، تو میں اس کی قسم کیا وہ مجھے اس پر جزا یا سزا دے گا، دے گا. ہاں یہ کہہ سکتے جی. ہیں. لیکن اور کسی کو آپ گواہ کریں گے تو وہ تو آپ کو جزا سزا نہیں نہیں دے دے سکتے، سکتا. جی نہ ہی وہ ہر وقت گواہ تھا. اور نہ پھر ایک اور بات ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں جس میں انٹینشن نہیں ہوتی بندے کی، تو دل کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے، تو صرف اسی کو گواہ کرنا اسی کو گواہ کریں. اب جیسے ہم کہتے ہیں والقرآن الحکیم کو دیکھ کے حکمت بھرے قرآن کی قسم، تو یہ اللہ نے جو قسم کھائی ہے نا، اس سے ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ میں اسے پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے قسم کھائی ہے. حکمت بھرا قرآن اس کو گواہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور ثبوت دے رہا ہے اس بات کا کہ حکمت بھرا قرآن اس کا گواہ ہے کہ تو رسولوں میں سے. میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی گواہی ہے، اللہ نے جی گواہی دی ہے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہاں کے رسول. جی. اچھا جی، سورہ یاسین آیت نمبر 2، نا سورہ صافات. سوری سورہ صافات، سورہ صافات آیت نمبر 2، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، بس خوب ڈانٹنے کے طور ڈانٹنے والیوں کی قسم. یعنی فرشتوں کی جو صفیں ہیں ڈانٹنے والی ہیں، وہ کس کو ڈانٹنے والی ہیں؟ اگلی آیتوں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو شیطان جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں نا، اوپر کے ملایالہ کی باتیں سننے، سو بو لینے، اچھا تو ان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کو بھگاتے ہیں. شابی آتا ہے اور فرشتے بھی ڈانٹتے ہیں انہیں، وہ بھی پیچھے ہٹاتے ہیں. مجھے اس ڈانٹ سے وہ ڈانٹ یاد آ رہی ہے کہ جو برے لوگوں کی جب وہ منازعات والی جو بات ہے نا، ہاں کہ جب وہ برے لوگوں کی جان نکالیں گے ہاں کھینچ کے، تھپڑ بھی لگاتے ہیں. ہاں یہ بھی دو جگہ، یہ بھی 2-3 جگہ آتا ہے اور قرآن. ایک چہروں پر اور پشتوں پر ضربیں لگائیں گے اور کہیں گے کرو اپنی روح ہمارے والے. بالکل. اور موت کے وقت بھی وہ ان پہ لانتیں بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان کو جہنم کی بھی وہی سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مراد یہ ہم سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے. حتیٰ کہ ان کے پاس آ جائیں گے ہمارے بھیجے ہوئے، ان کو موت کا میسج لے کر موت پہنچانے کے لیے، اس سے پہلے وہ ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارا کرتے تھے آج وہ کدھر ہیں؟ تو وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہم کافر تھے. کیا بات، مان لیں گے، اعتراف کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور ادھر سے پتہ چلا کہ وہ انہیں ڈانٹیں گے بھی، لگائیں گے بھی. وہ تو سورہ انفال میں ہے، سورہ محمد میں ہے کہ وہ ضربوں اور پیٹھوں پر جو ہے نا اپنا چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے اور بڑی برے طریقے سے جان نکالیں گے. یہ فرشتے جو ہے نا. جی. فالتالیات ذکرا، تیسری آیت ہے. بس تلاوت کرنے والیاں نصیحت کے طور، ذکر کے طور، قرآن لانے کے طور بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے فرشتے مراد. فرشتے. اور یہ کون سے فرشتے مراد ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ یہ ہمیں سورہ بقرہ 252 نمبر میں دیکھتے ہیں. کیا بات؟ سورہ بقرہ میں کہ یہ فرشتوں کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، یہ آیت آگی 252. جی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں اے نبی حق کے ساتھ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. یہ کنہوں نے کہا ہے؟ یہ فرشتوں نے کہا ہے. کیا بات؟ فرشتے جو لے کے آ رہے ہیں نا اللہ کا کلام، وہ جب اللہ کے رسول پر نازل فرماتے ہیں نا، تو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں. اور یہ فرشتوں کی گواہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دی ہے، کیونکہ یہ کتاب اپنے علمی معجزہ ہونے کے اعتبار سے بالکل لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے جیسے ایک آپ کے سامنے ایک سرکاری دستاویز پیش کی جاتی ہے نا، جس پر آپ کے بزرگوں کے کسی کے بڑے کے سائن ہوتے ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہمیں دے گیا تھا، ہبہ کر گیا تھا، تو یہ دیکھ لیں اس کے سائن ہیں. تو آپ وہ سامنے نہیں ہوتا بزرگ، لیکن پھر بھی آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ثبوت اس کا آگے ہے. تو یہ اب قرآن جو ہے سب سے قیمتی دستاویز ہے اور سب سے بڑی سرکار کی طرف سے دستاویز ہے. تو اس دستاویز میں جو بھی بات آ گئی ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہے کہ جیسے ہم نے دیکھی. سبحان. ڈاکٹر صاحب یہاں سے جو آپ نے سورہ بقرہ کی 52 نمبر آیت میں نتلو 252 نمبر آیت میں جو آپ نے ترجمہ کیا نتلو ہا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اس سے انہیں یعنی آیات کو، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں. یہاں سے آپ نے فرشتے ہی کیوں مراد لیے؟ یہاں سے فرشتے مراد لیں گے نا، اور
جو فرشتے جو ہے نا وہ وہی کہیں گے نا نبی کو کہ بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو. فرشتوں نے نبی کو تسلی دینی ہے نا, فرشتوں نے نبی کو گواہی دینی ہے نا. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نبی کے ساتھ سامنے جا کے ہم تلاوت کرو کہیں؟ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں, اس میں یہ جو جمع کا صیغہ بھی ہے اور پھر اس کے لیے مؤنث صیغہ بھی آیا ہے اس کے آیات کے لیے. ہاں, اور نتلو جمع کا صیغہ ہے. تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ جو سیاق و سباق ہے یا جو لہجہ ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں ہے بلکہ یہ فرشتوں کی. اور بھی ایک دو جگہ پہ یہ بات جو ہے وہ موجود ہے. لیکن نتلو جو ہے ہاں جی, یہ اور کہیں آیا ہے, اور بھی آیا ہے کئی جگہ اس پہ پھر انشاءاللہ بعد بعد میں کریں گے ہم انشاءاللہ نا. ہاں جی. اچھا, کوئی آپ لوگ بھی رہنمائی ہماری اگر کائنڈلی کر سکیں اس حوالے سے تو ضرور کیجیے. اچھا, فتعالیات ذکرہ کے اوپر ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ ایک بندہ تھا تو مجھے کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی لوگ غلط مطلب نہ لے جائیں کہ استغفر اللہ ہم نہیں کوئی لطیفہ بنا رہے یہ سبق کے لیے صرف ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگوں نے باتیں کی ہیں جو قرآن کو انویلڈ کرنے کے لیے کی ہیں, تو وہ ہم اس کو لطیفہ ہی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ جاہل لوگ ہیں جو ایسی بات. تو آپ لوگ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا انہوں نے کی بات ایک صاحب نے مجھ سے کہ میں نے کہا یار یہ قوالی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں نا, یہ قوالی میں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے نا عقیدے کے خلاف ہے. تو وہ کہتا ہے قوالی تو قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا کس جگہ؟ تو اس نے یہ 3 آیتیں پڑھی, والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. اس کا فالزاجرات زجرا کو تو اس نے گول کر دیا اور صف باندھ کے بیٹھ جاؤ. اچھا, صف باندھ کے بیٹھ جاؤ, فتالیات ذکر, اور تالیاں بجا بجا کے ذکر کرو. یہ کیا کہتے رہے ہیں وہ لوگ ڈاکٹر صاحب؟ اس طرح بھی قرآن سے استدلال لوگوں بڑے ہی وہ لوگ ہیں, اللہ معاف کرے. ڈاکٹر صاحب یہ اتنے ویسے خطرناک نہیں ہیں جی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ان کی تو گمراہی واضح ہے نا, واضح ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بے وقوف جاہل آدمی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو دین کے لبادے میں اخبار ہیں جو بڑے درجے کے علماء ہیں, جنہوں نے فرقے کو بھی استغفر اللہ لیگلائز کر کے لوگوں کو یہ توق پہنایا ہوا ہے فرقے کا, وہ اپنی نا ساری زندگی اپنے فرقے کو لیگلائز کرتے رہتے ہیں, مضبوط کرتے رہتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی کر رہے ہیں, دین کی تبلیغ. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب وہ آیات سے غلط مطلب لیتے ہیں نا اور اس کے پیچھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اور کوئی روایت گھڑ لیتے ہیں, اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جب وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ایسے منافقین بہت زیادہ خطرناک ہیں, بہت زیادہ خطرناک, بہت خطرناک, اور ہوتے بھی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں اور نیکی کا درس بھی دیتے ہیں. لیکن میں پتہ ہے ایک چیز پہ حیران ہوں کہ انہیں ابھی تک کوئی سالڈ دلیل ملی نہیں فرقے کو لیگلائز کرنے. نہیں, کوئی بھی نہیں ملی. صرف یہی کہہ دیتے ہیں جی یہ ہماری شناخت ہے جی اور ضروری ہے استغفر اللہ, اور لوگ بھی. اور یہ جو ایک جعلی حدیث پیش کرتے ہیں کہ امت کے جو ہیں وہ 73 فرقے ہوں گے, اس امت کے 73 فرقے ہوں گے, جن میں سے 72 ناری ہوں گے, جنمی ہوں گے, اور 1 ناجی ہوگا, نجات یافتہ ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ گن کے دیکھیں کہ کتنے فرقے ہیں. آپ 73 کی گنتی کسی طرح سے پوری نہیں کر پائیں گے, ساری زندگی لگے رہیں آپ کس معیار پہ فرقے کو علیحدہ سمجھیں گے, تو اس سے 73 نہیں بلکہ بہت زیادہ فرقے اب جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. اور ہر بندہ, ایک صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ دین سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں نا, وہ جو دین کی تجارت کر رہے ہیں, ان میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک فرقہ ساز ہے. ہر بندہ خود ایک فرقہ ہے, کیونکہ وہ اپنی دنیا کی کمانے کے لیے قرآن پاک کو جو ہے وہ معاذ اللہ اس کی غلط ترجمہ اور تشریح کر رہا ہے, غلط تفسیر کر رہا ہے. تو یہ جو تینوں باتیں, تو یہ تو اس کو تو بہت سے علماء نے ضعیف کہا ہے یا جعلی کہا ہے, ضعیف کہا ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی تو کیا, بہت کیا سپورٹ. اور لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی کے خلاف ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آگے کی خبر دیتے ہیں جی تو وہ اپنے پاس سے تو نہیں ہوتی, اللہ کی بالکل پوری ہوتی ہے جی, تو اس میں پھر وہ غلطی کا تو کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. ہم اگر کہیں کہ 73 فرقے ہی بنیں گے, گن کے بتاؤ, تو ابھی اگر 73 سے زیادہ کوئی گن کے دے دے, وہ کہے گا آپ معاذ اللہ آپ کے رسول جھوٹے تھے, اگر وہ ایسے اگر کہہ دے تو ہم کہاں جائیں گے یہ کوئی. اور دوسرا اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس حدیث کو جو اگر ہم مان لیں
ان علماء کی طرح جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو پھر ایک فرقہ ناجی بھی بنانا پڑے گا کوئی، بنانا پڑے گا، اور وہ اگر بھی فرقہ ہوگا جی استغفر اس سے کہ لا تفرقوا، اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے. وہ کب بنا ہے؟ وہ ابھی تک ناجی کے نام سے کوئی فرقہ نہیں آیا، میں نے نہیں سنا. اور ناجی تو اگر وہ ابھی تک بنا ہی نہیں ہے تو کیا 1450 سال سے کوئی فرقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو جنت میں جائے گا؟ یہ بہت سے اعتراضات اٹھتے ہیں اس پہ، تو یہ اس لیے ہمیں آپ سب کو بھی ہم یہ کیا کہتے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، فکر دے رہے ہیں ایک، ہاں نہیں وہ دماغ کے لیے ایک وہ کہتے ہوتے ہیں نا، ایک میرے وہ آ نہیں رہا میرے ذہن میں لفظ، بڑا زبردست ہے، تحریک دے رہے ہیں دماغ، تحریک دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک فکر اس میں آتا ہے، تو وہ آپ لوگ ذرا کائنڈلی دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں. یس یس. تو یہ جو قسمیں ہیں، یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ آگے کیا بات ارشاد فرما رہا ہے وہ بات دیکھیں. سورہ صافات آیت نمبر 4، ان الہکم لواحد. یہ پیچھے ڈاکٹر صاحب 3 قسمیں کھائی گئی ہیں فرشتوں کو مختلف ناموں سے پکار کر، اور ان کی جو صفات ہیں وہ بیان کر کے، کہ یقیناً الہ تمہارا ضرور واحد یعنی ایک ہے. خیر ہے بچے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے جائیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں یہ آپ نے ایزی رہنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یقیناً الہ تمہارا ضرور واحد ہے، ضرور یہ واحد. قسم کھا کے کون کہہ رہا ہے یہ بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو یہ عام بات ہے ڈاکٹر صاحب. وہ بھی قسم کھا کے ارشاد. سبحان اللہ. اور یہ جو ان الہکم لواحد ہے، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ سٹریس اس بات پر کیا ہے، ہمارے نزدیک تو قرآن سے زیادہ اہمیت کسی بات کی نہیں ہے، اور قرآن کے خلاف ہم کسی چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ توحید ہے. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم توحید کو نظر انداز کریں؟ صحیح ہے. توحید سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنا توحید کا پرچار کیا گیا اور تکرار فرمائی گئی ہے، اتنی کسی بات کی نہیں تکرار کی گئی. اور یہ جو بات ہے اور جگہوں پہ بھی ہمیں ملتی ہے. سورہ مبارکہ جو ہے قیامہ اور سورہ مبارکہ زاریات ہے، جیسے تو زاریات میں بھی اسی طرح قسمیں کھائی ہیں، اور پہلے جو ہے نا قسمیں کھانے کے بعد 4 قسمیں کھانے کے بعد کہا جا رہا ہے انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور سچا ہے. وہاں یا تو قیامت کو کہا ہے قسمیں کھانے کے بعد، یا جو ہے قسمیں کھانے کے بعد توحید کی بات آئی ہے، اور یا قسمیں کھانے کے بعد نبی کی رسالت کی آئی ہے. تو جیسے ادھر قیامت کی آ رہی ہے زاریات میں قسمیں کھانے کے بعد، یہاں پہ توحید کی بات آ رہی ہے صافات میں، اور یاسین میں جو ہے وہ رسالت کی بات آ رہی ہے. تو یہی 3 عقیدے ہیں کہ جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور یہ ان 3 عقیدوں پر جو ہے وہ یقیناً قرآن کا فالو ہے. صاحب قرآن کی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک آیت کی ایک جملہ ہی لے لیں آیت کا، جی، اس میں سے ایک حکم آپ نکالیں اور آپ کہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے نا. دیکھیں اسی چیز کو تو ہم دیکھیں، ہم اس حکم کے خلاف فیصلہ بھی نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ ہم کہیں کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہے. تو اس سے پتہ چلا نا جی کہ اگر ایک لفظ قرآن کے ایک لفظ پہ بھی قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے جی، تو پھر اس لفظ کو بھی نہ ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو نہ ماننا یا رسول کو نہ ماننا، قرآن کو ڈینائی کر دیں. آگے چلیں گے. اور اس میں جو ہے نا آپ کو ایک اور بات بھی میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جو شرک ہے نا اس کی نفی فرمائی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ مبارکہ فرقان کی 2 آیت میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اور اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی شریک نہیں ہوا. ماضی کی نفی کر دی کہ ماضی میں کوئی شریک اس کے ساتھ نہیں ہوا. شریک فلم. ہاں جی. اور اس میں سورہ شعراء اپنا 18 نمبر صورت میں کہف میں 26 نمبر آیت میں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، ایک کو بھی شریک نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مظاہرے سے ہے، دونوں کو کور کر رہا ہے، دونوں زمانے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر سورہ روم کی آپ جو ہے نا 30 نمبر صورت کی آپ 40 نمبر آیت پڑھیں تو بہت خوبصورت آیت ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو پیدا کرتا ہو اور جو آپ کو رزق
دیتا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری توحید کی باتیں قرآن پاک سے اگر ہم وہ مثالیں دینے لگے نا تو آپ یقین کریں کہ پوری رات دیتے رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس پہ آپ کی اجازت سے اگر ایک دو جملے عرض کر دوں۔ جی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا فرقان کے شروع میں وہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، ہاں 2 نمبر آیت فرقان کہ کوئی بھی کے اختیار میں کبھی بھی شریک نہیں ہوا، ماضی کی بات کر دی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ سورہ کہف کی 26 نمبر آیت کا آخری جملہ ہے ولا یشرک فی حکمہ احد، کہ اللہ کے اختیار میں اللہ اپنے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا اور نہ کرے گا، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو عربی میں مضارع کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب اللہ پاک نے نہیں کیا نہ وہ کرے گا اپنے اختیار میں شریک۔ اچھا اب برے تو پہلے ہی ایگزامپٹ ہیں اس چیز، بروں کے بارے میں تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ان بروں کو تھوڑا بہت اختیار اپنا دے دیا ہوگا، استغفر اللہ، یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ دوسری کیٹیگری یہ آئے گی کہ اچھوں کو اللہ نے کچھ اختیار دے دیا ہوگا، دوسری کیٹیگری جیسے انبیاء ہیں، یہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی صفات، اللہ کا اختیار سب سے بڑا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت ہر شے پر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اس کا ہمیں تشریح ہوتی ہے اس آیت کی جملے کی دوسری آیت مبارکہ سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کا اختیار، قدرت ہر ایک پر ہے کہ وہ بلا اسباب سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مخلوقات، یعنی انبیاء کے بارے میں جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے، جیسے اللہ بغیر اسباب کے، بغیر کانوں کے، آنکھوں کے دیکھ سن سکتا ہے، اس طرح سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء بھی اسباب کے محتاج ہیں عام انسانوں کی طرح، کیونکہ وہ خالق نہیں سکتا ہے کہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کسی کو بھی اللہ نے شریک نہیں کیا۔ زندہ کرنا، موت دینا، دعا قبول کرنے کا اختیار، دعا سننے کا اختیار، بغیر اسباب کا اختیار کیے اور بلا اسباب کوئی کارسازی فرما دینا، مشکل کشائی فرما دینا، بغیر اسباب کے کن فرما کے حاجت روائی کر دینا، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ اور یہی بات سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا، جو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت کافی وہی ہوتا ہے کہ جو مسبب ہو، اسباب کا محتاج نہ ہو۔ جو اسباب کا محتاج ہے وہ کافی نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک ہی ہے صرف کہ جو اسباب کا محتاج نہیں، اور اس کا اسم گرامی اللہ ہے، اور وہ اسباب بنانے والا اسباب کا خالق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مجھے یہ اس موقع پہ بڑی اچھی لگی ہے یہ۔ اور سورہ مبارکہ جو توحید ہے، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کے بعد اکثر روایات کی بنا پر سب سے افضل صورت گنی جاتی ہے، اور وہ توحید کا بہترین 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 بیان ہے کہ جسے سورہ قل ہو اللہ بھی عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو وہ آپ پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو توحید کا کو جو ہے نا پوری پیک پر نظر آئے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 6، رب السماوات والارض، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارا الہ اکیلا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے اپنا تعارف، اکیلا الہ کون ہے؟ آسمانوں اور زمین کا رب، رب السماوات والارض وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ رب کی آگے صفات اپنے اللہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں رب ہوں، الہ تمہارا اکیلا کیوں ہے، رب المشارق، اور رب مشرقوں کا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس بندے نے بھی کوئی بھی رب بنایا ہوا ہے نا، یا اس کے ذہن میں کوئی تصور ہے نا کہ میرا رب فلاں ہے یا فلاں ہے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو، جو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کا رب ہے، اس کو برقرار رکھنے والا ہے، اس نے اس کو خلق کیا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کر کے اس کو سسٹین کرنے والا، برقرار رکھنے والا، قائم رکھنے والا، مشرقوں کا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں؟ اب یہ دو چیزیں اس میں جو بات کی گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات
پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو جو ہے نا وہ اس کا رب قرار دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا رب جو ہے ان کا سسٹینر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر ان مخلوقات کے درمیان جو انتظامات اس نے فرمائے ہیں ان کا بھی وہی رب ہے. جیسے یہ مشارق کہا گیا. مشارق کیا ہے؟ مشرق کی اپنی کوئی جو ہے نا وہ حیثیت نہیں ہے, ایک اضافی بات کہی جاتی ہے. جیسے یہ ہے, اب یہ مشرق کی طرف مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے مغرب کی طرف بیٹھا ہوں, تو یہ اسے میں اب کہوں گا. اور ایک آدمی اگر اس طرف بیٹھا ہو میرے رائٹ سائڈ پہ تو اس کے لیے میں مشرق میں ہوں, بالکل ایسا, اور میرے لیے وہ مغرب میں. تو مغرب اور مشرق کی جو ہے نا وہ ریلیٹیو کنڈیشن ہے. اور اس لیے کائنات زمین کا جو ہر نقطہ ہے نا جس پہ سورج طلوع کر رہا ہے وہ مشرق ہے. تو زمین کے ہر نقطے پر سورج جو ہے وہ طلوع کرتا ہے. اب اسے سب اعتبار سے آپ گن لیں کہ کتنے نقطے زمین پر بنتے ہیں, وہ سارے مشرقیں ہوں گے, وہ سارے مشارق کہے جائیں گے. تو اس سے ایک جگہ مشارق اور مغارب کا ذکر بھی آتا ہے, وہ بھی ایک ریلیٹیو کنڈیشن ہے کہ ہر لمحہ زمین پر کہیں نہ کہیں مشرق بن رہا ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں مغرب بن رہا ہے, مغرب طلوع ہو رہا ہے. اور اچھا ٹھیک ہے, ملا بیٹا بند کر دینا پلیز باہر سے. جی ڈاکٹر صاحب اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے وہ رب ہے مشارق کا, مشارق یعنی مشرقوں کا. یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا, اور جمع عربی میں دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے. تو مغارب کا بھی ذکر ایک جگہ قرآن میں آیا ہے, تو اس پہ آپ کس طرح سے سمجھائیں گے کہ ایک سے زیادہ مشرقیں اور ایک سے زیادہ مغربیں کیسے ہوتی ہیں, یہ ذرا پلیز. آج یہ سائنس کا بچہ جو سائنس پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ زمین گھومتی ہے, اور جب وہ گھومتی ہے تو جو حصہ اس کا سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے, اور جو حصہ سورج کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اوٹ میں چلا جاتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو رات جو ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب مغرب ہو. مغرب کا جو ہے وہ مطلب ہے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو مغرب جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں رات ہونے سے پہلے جو ہے وہ سورج چھپ جاتا ہے, تو وہ جگہ جو ہے مغرب کہلاتی ہے. اور ایک نہیں ہے وہ زمین کا ہر اس وقت بھی کسی جگہ سورج غروب ہو رہا ہے اور مغارب ہوں گی وہ, اور اس جگہ بھی اس وقت بھی کسی جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے. کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ ہر نقطے پر جو ہے وہ زمین چونکہ گھوم رہی ہے تو ہر نقطے پر جو ہے وہ مشرق بھی ہوگی, ہر نقطے پر جو ہے وہ مغرب بھی ہوگی. اس کو میں تھوڑا سا آسان کر کے جو میں سمجھاؤں آپ تصحیح فرما دیجیے گا. دیکھیے ایسے ہے نا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ تو سارے انسان جانتے ہیں کہ ٹائم ڈفرینس آتا ہے ہر جگہ پہ نا. مثال کے طور پہ مغرب کا وقت اگر ہمارے پاس 7:30 بجے ہے تو این ممکن ہے کہ انڈیا میں 8 بجے مغرب ہو رہی ہے. جی ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ مطلب آگے پیچھے ہو سکتا ہے, بالکل ایسا وہ ہو سکتا ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جو امریکہ ہے تو اس میں مغرب کا وقت اور ہے, ٹھیک ہے جی, اور آسٹریلیا میں مغرب کا وقت اور ہے جی, لیکن ہر لمحے کہیں نہ کہیں مغرب ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مشرق بھی ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے ایک کوئی جگہ ہمارے حساب سے ایک ہی مشرق ہوگی جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے, لیکن ہر جگہ پہ وہ ہر بندے کے حساب سے ایک نہیں کئی مشرقیں ہوں گی. پوائنٹ ایک مشرق بن جائے گا کیونکہ سورج اور زمین کی آپس میں جو ان کا جو اینگل ہے وہ چینج ہوتا ہے گھومتے ہوئے. اور یہ جو کتاب ہے, اس کتاب کی دیکھیں آپ, شرف دیکھیں اس کتاب کا کہ دنیا میں 24 گھنٹے میں سے ایک ٹائم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کہیں نہ کہیں زمین پر پڑی نہ جا رہی ہو. کہیں نہ کہیں زمین پر فجر ہے, کہیں نہ کہیں زمین پر ظہر ہے, کہیں نہ کہیں عصر ہے, کہیں نہ کہیں عشاء مغرب ہے, کہیں نہ کہیں عشاء ہے. ایٹ ایوری ٹائم ہر نماز میں جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ کتاب ہر وقت پڑھی جا رہی ہوتی ہے. جب چند لوگ پڑھنے والے تھے تو اس کا نام اس وقت قرآن رکھا تھا کہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. تو اس وقت قرآن رکھا تھا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ قرآن کس طرح ہو سکتا ہے. چند بندے ابھی مسلمان ہوئے, وہ بھی چھپ چھپ کے دار ارقم میں جو ہے قرآن سنتے اور ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر. سورہ صافات آیت نمبر 6, انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. یہ ایسے پڑھیں گے؟ جی, زینت الکواکب. ہاں جی, پتہ نہیں میں نے پہلی دفعہ ٹھیک پڑھا تھا آپ نے, میں دیکھ رہا تھا. یقیناً ہم ہے کہ زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو, قریب والے آسمان, یعنی کہ دنیا کے قریب جو بلندی مراد, ساتھ ستاروں کی زینت کے. جی, کواکب ستاروں کو کہتے ہیں. جی, تو یہ دیکھیے جی, پہلے کہا گیا کہ رب تمہارا ایک اکیلا ہے, پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ رب
کون ہوتا ہے، جو آسمان اور زمین کا رب ہوتا ہے اور ان کے درمیان کا اور مشرقوں کا رب ہوتا ہے. اور یہ رب ہونا اتنی بڑی جو ہے نا بات ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ قرآن کی جس جگہ سے ابتدا ہو رہی ہے نا، اس صورت میں پہلی آیت نہیں، دوسری آیت میں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب. آگے یہ بات اس آیت میں یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم نے زینت دی ہے ستاروں سے دنیا کے آسمان کو. جی اب آسمان پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کریں. بالکل کہ ہم نے جتنا ابھی جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ آسمان کا مطلب ہے بلندی، فاصلہ. جی ہم فزکس سما جو ہے نا، سما کا لفظی مطلب جو ہے نا وہ بلندی ہوتا ہے. سما جو ہے نا ہم بلندی کو کہتے ہیں، لفظی مطلب اس کا بلندی ہے. اور ہر اوپر جہت فوق میں پائی جانے والی چیز جو ہے اس کو سما قرآن نے کہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور قمر بھی ان میں ہے، یعنی چاند بھی جو ہے وہ آسمان کی ایک جو ہے نا اس پر بھی آسمان کا لفظ بولا جاتا ہے. حتیٰ کہ بادل پر جو ہے وہ آسمان کا لفظ بولا گیا ہے سورہ مبارکہ نور میں، اور سورہ مبارکہ جو ہے ہود میں. سورہ ہود میں اور سورہ نور میں جو ہے یہ بولا گیا ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آیت نمبر 11 ہے نور کی، کہ وہ بھیجے گا تم پر برستا آسمان. تو کس کو کہا گیا یہاں پہ؟ بادل کو، چونکہ وہ جہت فوق میں ہوتا ہے اس لیے اسے بھی سما کہا گیا ہے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے سورہ ابراہیم میں کہ اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں گہرائی تک ہوں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان میں ہوں. تو شاخیں جو فضا ہے اس کو جو ہے وہ بھی سما کہا گیا. ایک جگہ کہا گیا کہ کون ہے کہ جو فی جب السما، آسمان کی فضا کے اندر پرندوں کو جو ہے وہ روکے رکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی ہر اونچی چیز کو ہم سما کہہ سکتے ہیں. اس وقت ہم اس کو بھی اوزر لیر کو بھی سما کہہ سکتے ہیں، ہوائی غلاف جہاں تک جا رہا ہے اس کو بھی سما کہہ سکتے ہیں. یہ 7 آسمانوں کا جو ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ 7 عدد تکثیر ہے. وہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. تو ہر جہت فوق کی چیز جو ہے وہ آسمان ہے. اور آسمان جو ہے نا پرانے نظریے کے مطابق، آپ ذرا نجومیوں کا پڑھیں نا، وہ جو پرانے فلکیات کے ماہر تھے وہ کیا کہتے تھے کہ مریخ جو ہے وہ اتنے آسمان پر ہے، تو جو ہے وہ عطارد وہ اتنے آسمان پر ہے، تو زحل اتنے آسمان پر ہے، تو مشتری اتنے آسمان پر ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ پہلے آسمان پر ہیں. جو دنیا کا قریب ترین آسمان ہے نا، سارے کے سارے کواکب اسی آسمان میں. اور پہلا آسمان جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، جہاں تک اب ہم دیکھ پائے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ انسان کی عقل جو ہے چکرانے لگتی ہے کہ کھربوں لائٹ ایئر کے فاصلے پر بھی جو ہے وہ گلیکسیز نظر آ رہی ہیں، کیکشائیں نظر آ رہی ہیں، جن میں سورج سے بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں، جن میں زمین سے بڑے بڑے سیارے بھی موجود ہیں. خود نظام شمسی جو ہے سولر سسٹم، اس کے اندر زمین سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، جیسے جوپیٹر ہے، جیسے جو ہے وہ سیٹرن ہے. تو یہ آسمان سے اپنے زمین سے بڑے ہیں، کافی بڑے ہیں زمین سے. تو یہ سارے چیز ان کو آسمان کہا گیا، اور آسمان دنیا قریب کا آسمان. تو آپ دیکھیں کہ پھر کائنات کتنی وسیع ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے، اور جتنا روشنی سال میں طے کرتی ہے اسے لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. اور کھربوں لائٹ ایئر تک دیکھ چکے ہیں سائنسدان کہ اگر یہاں سے لائٹ چلے نا تو وہ کتنے کھرب سال کے بعد وہاں پہنچے. تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ کھرب کو چھوٹی جو ہے نا وہ تو نہیں ہوتی، چھوٹی مقدار تو نہیں. جی یہاں پہ اسماء کو جو کہا ہے نا، اسماء دنیا، اسے ستاروں سے زینت دی، کائنات کی وسعت کا جہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. جی اس میں سورہ صافات کی 6 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے اس دنیا کے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں کی زینت ہم نے دی. زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی ہم نے پیدا کی. ٹھیک. تو آسمان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آسمان جو ہے یہ بلندی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پہ قرآن مجید میں آسمان بادل کو بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بلند چیز کو اللہ پاک نے آسمان کا. السماوات کا لفظ جو ہے، سماوات والارض، یہ آیا نا جی، زمین کا ہمیشہ ایک ہی آیا ہے، ارض ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور آیت نہیں آیا نا قرآن میں کہیں پہ. قرآن کی ایک آیت سے وہ کوشش کرتے ہیں جی کہ زمین کو بھی اس میں جو ہے وہ 7 بنا لیں.
وہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے، 12 نمبر آیت ہے. لیکن اس میں تو اس میں یہ بات نہیں ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثل زمین بنائی، یعنی جس طرح آسمان اللہ ہی نے بنایا ہے اس طرح زمین بھی اللہ ہی نے بنائی ہے. بالکل ٹھیک. تمام مثل سے مراد یہ نہیں کہ تمام جہتوں میں جو ہے وہ زمین آسمان کے مثل ہے، جیسے زمان جو آسمان جو ہے بہت زیادہ ہیں تو زمینیں بھی اس طرح سے بہت زیادہ ہیں، یہ وہاں سے ثابت نہیں ہوتا. مطلب میں یہ ایک عام بندے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو السماوات سے کیا مراد ہے. یہاں پہ ہمیں کہا گیا نا کہ 7 ہی آسمان ہوتے ہیں، تو یہ 7 جو ہے، جو 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا، یہ عدد تکثیر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یا تجھے 8 دفعہ بتایا ہے تو یہ 70 دفعہ بتایا، یہ عدد تکثیر ہوتا ہے. اس سے مراد لا تعداد ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو کواکب کو کہا گیا کہ زینت دی ہے بلندی کو، تو یہ دنیا اور ارض، وہ ہمیشہ جہاں پہ قرآن میں آیا نا، تو اس زمین جس کے اوپر پلانٹ ارتھ، یہ جو ارتھ جو ایک سیارہ ہے، ایسے ہی ہے نا ڈاکٹر، اس کو دنیا یا ارض کہا گیا، ارض کہا گیا قرآن مجید میں. تو اس کا جو آسمان ہے، یعنی اس کی جو بلندی ہے ہمارے اوپر، یعنی ہماری گلیکسی کی بات جیسے ہو رہی ہے یہاں پہ نا، تو عدد تکثیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر بلندی، مارس جو ہے وہ ایک بلندی ہے، سورج خود ایک بلندی ہے. بلندی کا مطلب ہے فاصلہ، ہر ایک کی اپنی اپنی بلندی ہے. تو ان ساروں کو اللہ پاک نے مخاطب کرنے کے لیے السماوات کا ذکر کیا، لفظ استعمال. اچھا، سورہ صافات آیت نمبر 7، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کے طور کل سرکش شیطان، تمرد والے یعنی سرکش شیطان سے. تو یہ جو ستارے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ حفاظت کے طور ہیں تمرد والے شیطان سے. اور محفوظ کرنا اس سینس میں بھی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے قرے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے کہ یہ محفوظ ہیں. جب تک اللہ چاہتا ہے یہ محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ جب نہ چاہے گا تو یہ محفوظ نہیں. یہاں پہ یہ ہے نا کہ حفاظت کے طور یہ ہم نے جو زینت دی ہے ستاروں کو، ہر شیطان دنیا سرکش سے، اس دنیا کے جو آسمان جو بلندی ہے اس میں ہم نے ستارے بنائے ہیں تاکہ ہر تمرد والے شیطان سے حفاظت بھی ہو سکے. وہ کیسے حفاظت ہو رہی ہے آگے بتائیے. اگلی 3 جو آیتیں ہیں نا، اگلی 3-4 آیتیں، آیت نمبر 10 تک، یعنی یہ ادھر ہی سے کوئی انہی کی وجہ سے کوئی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک شہاب ثاقب جو ایک انگارہ چلتا ہوا روشن، وہ پھر ان جنات کا پیچھا کرتا ہے جو اوپر کی محفلوں میں سے، فرشتوں کی محفلوں میں سے فرشتوں کی سوبو لیتے ہیں اور آ کے اس کے ساتھ 2 باتیں اپنی طرف سے ملا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، کاہن تھے. جو شیطان ایسا کرتے ہیں نا، ان سے حفاظت کے طور. جی بالکل. اور یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے سورہ مبارکہ جن سے بھی، 72 نمبر سورت ہے، 72 نمبر سورت ہے جن. اس میں بھی یہ سارا جو ہے نا جنوں نے کہا ہے، اس میں جن کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن سنا ہے ہم نے، یہ تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے. تو ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اب اوپر جاتے ہیں ہم جو ہے نا، ہم میں سے کوئی گھات لگا کے بیٹھتا ہے فرشتوں کی بات سننے کے لیے، تو کیوں اسے آ کے جو ہے شہاب ثاقب جو ہے وہ لگتا ہے. یہ ذکر بھی ہے. اور اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو آیت ہے سورہ جن کی 9 نمبر وہ آیت ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم بلندی پر جو ہے نا سننے کے لیے جگہوں پر گھات لگا کر بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعْ، پس جو سنتا ہے اب جو اب سنتا ہے، تو یجد لہو شہابا رصدا، اور اپنے لیے وہ ایک گھات میں پاتا ہے ایک انگارے کو. کیا بات. اور ہم نہیں جانتے تھے وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا اس انتظام سے جو زمین میں ہے ان کے لیے کوئی برا ارادہ، یعنی کوئی عذاب کا ارادہ اللہ نے فرمایا ہے، یا ان کے رب نے ان کے لیے کسی بھلے کا ارادہ فرمایا. تو اب قرآن سنا تو سمجھ آ گیا کہ اس لیے شیطانوں کا داخلہ اوپر جو ہے وہ بند کر دیا گیا، تاکہ وہ جو کہانت وغیرہ تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے کہ یہ فرشتوں کی کوئی نہ کوئی بات سن کے جن آ جاتے تھے اور دنیا میں آ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے تھے، اس میں 7 چیزیں اپنے ساتھ اور ملا لیتے تھے. بہت یہ بات جو ہے یہاں پہ کی. تو ڈاکٹر صاحب میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ صافات کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ حفاظت کے طور ہیں یہ ہر سرکش شیطان سے. کیا چیز پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آسمان دنیا پہ ہم نے ستارے بنائے ہیں نا، یہ تو پھر یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ جو کون سی آیات ریلیٹ کی ہیں، جن کی سورہ جن کی جو آیات ریلیٹ، وہ جو جنہوں نے قرآن سن کے جو ہے وہ کمنٹس دیے تھے نا. پہلے تو ہم سن لیتے تھے کچھ نہ کچھ آسمان بلندیوں پہ جا کے فرشتوں کی باتوں میں سے،
اب ہم نہیں سن سکتے نا, ہمارے پیچھے جو ہے وہ اب یہ جو کتاب ہم نے سنی ہے نا, اس کے پروٹوکول میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ روک دیا. اور سورہ صافات کی آگے آیتیں آ رہی ہیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک روشن انگارہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور وہ بھاگتے ہیں وہاں سے, اب وہ سن نہیں سکتے. یہاں سے مجھے دیکھیے وہ کڑی سے کڑی ملتی ہے ڈاکٹر صاحب. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے شیطان اور فرشتوں کا آپس میں رابطہ تھا, یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. وہ فرشتے شیطان کی سنتے بھی ہوتے تھے, شیطان ان کی صفوں میں شامل ہو چکا تھا, اور اللہ پاک نے جب سجدے کا حکم دیا تھا تو سب نے کیا تھا اور فرشتوں نے, لیکن جن یعنی شیطان جو کہ ایک جن ہے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو یہ ان کی باتوں میں سے جو اللہ انہیں حکم دیتا تھا اور وہ آپس میں کر رہے ہوتے تھے نا, یہ شیطان سننے کی کوششیں کرتے تھے اور پھر آگے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ ہمیں تو غیب کا بھی پتہ ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. تو اب جو ہے اللہ پاک نے ان کا سننا جو ہے وہ روک کے لیے ختم کر دیا. تو یہ وہ سنا ہے جنہوں نے قرآن, تو اس کے بعد یہ کمنٹس دیے ہیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ضمناً بات کرتا جاؤں کہ ایک دفعہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شیطانوں نے اپنا جو جنہوں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے, اور جس کا کہ ہمیں سورہ احقاف میں بھی بتایا گیا ہے اور سورہ مبارکہ جن میں بھی بتایا گیا ہے, تو کون سی تلاوت کر رہے تھے نبی کے جس سے جنہوں نے یہ تاثرات لیے ہیں اور یہ ریمارکس دی ہیں. تو میں نے دنیا بھر کی تفسیریں جو تھیں نا, جو میری پہنچ میں تھیں, وہ میں نے چھان ماری, اس بات کو کسی ایک نے بھی ٹچ نہیں کیا. اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بات بڑی اہم تھی, اس کو ٹچ کیوں نہیں کیا. جو جاننے والے لوگ علم کے پیاسے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات بڑی اہم تھی کہ کون سی آیتیں تھیں جو نبی پاک پڑھ رہے تھے طائف سے سفر کے واپسی پر. کسی تفسیر میں نہیں ملا؟ نہیں, کسی تفسیر میں. پھر میں نے خود دیکھا کہ یہ جو جنوں کے کمنٹس ہیں, جو باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ اکٹھی کس جگہ پہ آئی ہیں. کیا بات. تو پھر میں نے دیکھا, موجم کی مدد سے جو ہے نا میں نے تلاش کر لی وہ آیتیں, اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ سورہ مبارکہ انعام کی آیتیں جو ہیں وہ 92 نمبر آیت سے لے کے 92 نمبر آیت سے لے کے 102 تک. کیا بات. یہ آیتیں آپ بھی پڑھ کے دیکھیں اور سورہ جن کو بھی دیکھیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں ملیں گی اکٹھی اس جگہ پہ جو جنہوں نے سن کے قرآن ریمارکس دی. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, یہ بڑی خوبصورت آپ کی ریسرچ ہے, ایک تحقیق ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن کے طالب علموں کے لیے بہت ہی قیمتی بات, بہت قیمتی ہے ماشاء اللہ. اور یہ میں نے جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی ایسے سیکھی تھی ماشاء اللہ. الحمدللہ. بہت خوب. سورہ صافات آیت نمبر 8, لا یسمعون الی الملأ الاعلی, نہیں وہ سن سکتے ملأ الاعلی کی سے کچھ. جی نہیں سنتے وہ اوپر کی مجلس کی کوئی بات. واہ, یہ ملأ الاعلی آپ کہہ رہے ہیں اوپر کی مجلس. ہاں جی. اچھا, ملأ جو ہے اس کا ترجمہ تو ہم نے قرآن کی دیگر جگہوں پہ کیا ہے سردار. ترجمہ جو کیا یہ ایک عہدہ ہے, کیا سرداروں کی محفل ہے, فرشتوں کے سردار سردار کو بھی کہتے ہیں, اور مالا جو ہے اوپر کی مجلس کے لیے بھی لفظ آیا ہے. اب جیسے ایک لفظ ہے نا نذر, ایک لفظ نذر آیا ہے جو سورہ مبارکہ قمر میں بار بار آتا ہے, تو وہاں کسی جگہ پہ اس سے مراد جو ہے ڈراوے ہیں, اور کسی جگہ پہ اس سے مراد ڈرانے والے ہیں. تو وہ سیاق و سباق سے ہم جو اس کا تعین جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ڈراوے ہے یا یہاں اس کا مطلب ڈرانے والے ہیں. تو اسی طرح سے جو ملا ہے نا, اس کا جو ہے نا سورہ صاد میں بھی جو ہے وہ ملا کا ذکر آیا ہے سورہ صاد میں بھی. اور کس جگہ پہ آیا ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تو لوگوں سے کہہ دے کہ جو میں ما کانا لیا من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, مجھے اوپر کی مجلس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے. ان یوحا الیہ, لیکن یقیناً یہ نہیں ہے مگر جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے. مجھے اس وجہ سے پتا ہوا ہے کہ ملأ اعلی میں یہ باتیں ہوئی تھیں, میں نے وحی کے ذریعے سے جانا ہے. تو یہ ملأ الاعلی سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پاک حکم دیتا ہے نا فرشتوں کو پہنچانے کے لیے, جو کچھ اوپر کی مجلس میں ہو رہا ہے, جیسے انبیاء کو فرشتوں کے ذریعے جو وحی ہوتی تھی, تو اس میں سے یہ کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے کیونکہ قرآن کی حفاظت کرنی تھی تو ان کو اس پہ پیرا لگا دیا, اور اب وہاں پہ ان کے پیچھے روشن انگارہ جاتا ہے جنوں کے پیچھے. قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہونی اور کسی نئے نبی نے نہیں آنا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو قائنوں والا سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیا کہ پہلے تو قائن جو مچاتے تھے فساد, اسے کسی کتاب کے ذریعے سے اس کا وضاحت کر دی جاتی تھی. اب کوئی نئی کتاب آنی نہیں ہے تو یہ قائن جو ہیں وہ اس طرح کے فساد نہ پھیلائیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا اوپر جانا روک. میں وہ عرض کر رہا تھا نا, آپ نے جو ابھی ریلیٹ کیا نا آیات کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے نا
تو اوپر کی خبروں کے بارے میں مجھے نہیں پتا. نہیں یہ پتا. کن کے بارے میں کہا گیا کہ جو جب فرشتے جب جگڑ رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ تو اس سے بھیج رہا ہے دنیا میں بنا کے خلیفہ، بالکل تو یہ جو ہے نا خون بہے گا، بخون بہائے، یسفک الدماء، بالکل اور یہ خونوں کی سے صفاکی کرے گا، خون بہائے گا صفاکی اور کرے. فساد کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ یہ جھگڑا تھا، یہ اختلاف. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے جی اپنی خبریں پہنچانے کے لیے، ہاں جی یا جو کام اللہ نے فرشتوں سے لینا ہوتا ہے، جی اس ملا الاعلی پہ وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو وہی مل رہی ہوتی وہی ہے مل وہاں رہی پہ، پھر وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے جو ہیں وہ حکم دے رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کے سردار باقیوں کو حکم دے رہے ہوں گے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے اللہ کا حکم ہے یہ. جی. تو ادھر سے وہ کچھ خبریں لینے کی کوشش کرتے تھے جن جو شیطان ہوتے تھے. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. لیکن اب وہ ایسا قرآن کے نزول کے بعد ان کو جو بھی سنتا ہے اب ہم میں سے، وہ سورہ جن میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم میں سے جو بھی سنتا ہے ایک شہاب کو اپنی گھات میں پاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انگارے کو اپنی گھات میں پاتا ہے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ مارے بکھائے جاتے ہیں ہر جانب سے. یہ ستاروں کے ٹکڑوں کے ذریعے سے جنہیں کہ شاب ثاقب کہا جاتا ہے، اب بھی زمین پہ کبھی کبھی وہ گر جاتے ہیں اور بہت بڑی تباہی کا سامان یہ آگے پیدا بالکل ہوتا ہے. وہ آ رہا ہے جو جی. آپ عرض کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو شیطان ہے نا، شیطان جنوں میں سے جو شیطان جن ہے، وہ اب اوپر کی خبروں سے، جو کہ اللہ پاک قرآن کی باقی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پاک وہی فرماتا ہے فرشتوں کی طرف، جی، وہ ان میں سے اب وہ کچھ سن نہیں سکتے، جی، اور وہ دور ہر جانب سے وہ بھگائے جاتے ہیں، مارے بگائے جاتے ہیں. دہورم ولہم عذاب واسب، دھتکارنے کے طور، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہو گئے. یعنی ہمیشہ کا عذاب سے مراد یہ ہے کہ جو ایسی سرکشی کرتا ہے نا، ہاں اس کے لیے عذاب ہے. وہ پھر گیا. ہاں. وہ پھر وہ یعنی وہ اس کو پھر ہدایت نہیں ہونی، ایسے جن کو ہدایت نہیں ہونی. جی. اور وہ دھتکارا جاتا ہے. الا من خطف الخطفہ، سوا جو اچکا اس نے کوئی چھوٹا سا اچکنا، یعنی تھوڑی سی بات اگر اب سن لیتا ہے نا فرشتوں کی، وہ تو اس میں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پس پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن انگارہ. اس کا مطلب ہے کہ جو سن لیتا ہے نا اس کو تو اللہ موت ہی دے دیتا، ادھر ہی ضائع اس کو تباہ کر دیا اس سے پہلے کہ وہ کسی اور تک پہنچائے، اللہ اس کو موت دے دیتے ہیں. ایسے جن کو شیطان، اب یہ ہوا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا. پہلے نہیں ہوتا تھا. اب اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید جب وہی فرمانا تھا، جی، نازل فرمانا تھا، تو اس کی حفاظت فرمانی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے تھا. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے قرآن نے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے قرآن کی کہ وہ اب وہی میں سے کچھ نہ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ سن کے ادھر ادھر غلط پہنچا سکتے. اب کچھ جو جدید لوگ ہیں نا، جدت زدہ لوگ ہیں، جو انہوں نے یہ کوشش کی ہے اس کا انکار کرنے کی. انہوں نے کہا آپ تو جو ہے لوگ خلا میں جاتے ہیں، پہلے تو نہیں جا سکتے تھے، اب تو لوگ بھی جاتے ہیں خلا میں. تو لوگوں نے تو وہاں کوئی جن اور کوئی شیطان، وہاں پہ کوئی فرشتہ نہیں دیکھا. تو اب پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ انہو یرا، اس طرح سے ہے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اور ان کا قبیلہ میں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو انسانوں کو تو اللہ نے کہہ دیا کہ جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. بے شک. لیکن یہ قرآن گواہ ہے کہ جن اور فرشتے آپس میں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ وہاں پہ جب جنہوں نے بات کی تھی اور شیطان جب بات کر رہا تھا کہ میں نے نہیں کرنا سجدہ، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، جی، جنہوں نے نہیں، سوری، شیطان نے بات کی، تو ادھر فرشتے بھی تھے، ان سب نے سجدہ کیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب ان کی انٹریکشن کہاں آئی ہے فرشتوں اور جنوں کی آپس میں قرآن مجید میں؟ سورہ انفال کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی انٹریکشن آئی ہے جنگ بدر میں. اور یہ جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا، وہ کافروں کو دلوں کو ابھار رہے تھے، لیکن کافروں کے دلوں کو وہ دلاسا دے رہے تھے، اور کافر بڑے اپنی روب میں تھے اور بڑے تکبر میں تھے. لیکن جب ان شیطانوں نے، ان میں سے شیطان ایک جو تھا، اس نے دیکھا جب بدر کی سرزمین میں، تو وہاں اسے فرشتے نظر آ گئے. اس نے کہا لوگوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو جا رہا ہوں. اللہ نے اس بات کی دلیل قرآن میں فرمائی ہے کہ ہم نشان لگے جو فرشتے تھے اللہ نے بھیجے، چنے ہوئے فرشتے اللہ نے بھیجے. فرشتے جو ظاہری طور پر آتے ہیں نا کبھی دنیا میں، تو وہ عذاب کے وقت آتے ہیں، اور وہ بھی انسان لوگوں کو نظر آتے
آتے ہیں اور انسانی شکل میں ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. جیسے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں پہلے جناب اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے، اور جناب خلیل نے پوچھا ہے فما خطبکم ایھا المرسلون، اے رسولو اس کے علاوہ تمہارا اس طرح ظاہری دنیا میں آنے کا کیا معاملہ ہے؟ انسانوں کی طرح آئے تھے نا، پہچان نہیں سکے. پہچان نہیں سکے تھے، ان کے لیے بچڑا بھون کے لے آئے تھے. اور انہوں نے کہا جب نہیں کھایا تو جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے تمہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں. سبحان. اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر لگی کہ یہ ظاہری شکل میں آئے کسی عذاب کے لیے آئے، تو تب پوچھا کہ تمہارا اور دنیا میں اس سے آنے کا، اس طرح آنے کا کیا معاملہ ہے؟ ویسے انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں عذاب دینے کے لیے. پھر جناب خلیل کہتے ہیں کہ ان میں تو لوط بھی ہے. تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون کون ہے ان میں. آپ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ ماشاءاللہ علم کا سمندر ہے نا، نہیں یہ ایسے نہ کہیں بھی بہ جاتا ہے نا وہ، پھر ماشاءاللہ. تو ادھر ہم رہتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں آلریڈی 1 گھنٹہ سے اوپر ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اس دوران، اس قرآن کے دور کے دوران جو میں سیکھ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب، میں پہلے 7 دفعہ پڑھنے میں اتنا نہیں سیکھا جی. الحمدللہ یہ بڑا اچھا اللہ نے ہمیں موقع دیا جی. سورہ صافات آیت نمبر 11. فاستفتہم، پس استفتاء کر ان سے، فتویٰ پوچھ، رائے پوچھ ان سے. اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا یہ تخلیق کے اعتبار سے شدت والے ہیں یا جسے ہم نے خلق کیا؟ جی یقیناً، یعنی باقی جو ہم اگلے بھی نے پڑھ لیتے ہیں. انا خلقناہم من طین لازب، یقیناً ہم ہے کہ ہم نے انہیں تو لازب مٹی یعنی چپچپی مٹی سے پیدا کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے، بات ہو رہی تھی، میں تھوڑا سا سیاق دے دوں، کو سباق دے دوں لوگوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کی جو آسمان ہے نا، دنیا کی جو بلندی ہے، اس کو ہم نے ستاروں سے زینت دی ہے جی، اور پھر حفاظت کی ہے ہر سرکش شیطان سے یعنی جنوں سے. حفاظت ایسے کی ہے کہ وہ جب اب اوپر کی خبریں جو فرشتوں کو وہی کی جاتی ہے، یا جو فرشتوں کی محفل ہوتی ہے اس کی خبریں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہر جانب سے ان کا پیچھا کیا جاتا ہے جی. اور ان کے لیے عذاب اور دھتکارے جاتے ہیں. اگر کوئی سن لے نا، اچک لے کچھ نہ کچھ خبر، کوئی سن لے، تو پھر شہاب ثاقب سے اس کا تو کام تمام کیا جاتا ہے. تو پھر اللہ یہ نظام جو ہے اتنا بڑا جو نظام، یہ زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تمہیں تو ہم نے جو ہے وہ مٹی سے خلق کیا ہے. تو یہ جو ان سے پوچھو، فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ کہ کیا تم لوگوں کی تخلیق میں تم زیادہ ہو یا یہ جو جن ہے اور جو فرشتے میں نے تخلیق کیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مجھے آپ کا ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے اس آیت سے استدلال کیا تھا ایک جگہ پہ، جب کہ ایک عالم دین جو ہیں وہ کسی محفل میں کہہ رہے تھے کہ انسان کی تخلیق جو ہے ساری کائنات سے مشکل ہے، انسان کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے باقی کائنات سے. تو آپ نے اس سے استدلال کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم زیادہ مشکل و تخلیق میں زیادہ شدید ہو یا باقی جو کائنات ہم نے پیدا کی ہے وہ زیادہ شدید ہے؟ تو دیکھو نا کہ کتنی وسیع کائنات ہے، تو جس نے وہ پیدا کی ہے اس کے نزدیک تمہیں پیدا کرنا کیا مسئلہ تھا؟ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے نہیں یاد تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے یاد رکھی ہوئی جی. میں اپنے بچوں کی جو ہے نا ایسی باتیں ضرور یاد رکھتا ہوں. آپ نے تو ہمیں اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ آپ صرف یاد نہیں رکھتے بلکہ یہ اپنے سامنے لکھ کے لگائی ہوئی ہیں اور ہمارا نام نیچے لکھا ہوا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ آپ قرآن سے اخذ کرتے ہیں نا، یہ امانت ہوتی ہیں، ان کو جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ جی. سورہ صافات آیت نمبر 12. بل عجبتا جی، بل عجبتا، بلکہ تو نے تعجب کیا، ویسخرون، اور یہ مسخرہ پانی. اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو ہماری جو دنیا کا جو آسمان ہے نا، اس میں ستارے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ایسا نظام بنا دیا کہ جب یہ جاتے ہیں نا شیطان، جو جنوں میں سے شیاطین سرکش ہیں، جو اوپر کی محفلوں میں، فرشتوں کی محفلوں میں کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے شہاب ثاقب رکھا ہے اور دھتکارے جاتے ہیں وہ، اور پھر جو سن لیتا ہے تو اس کو اللہ موت دے دیتا ہے نا شہاب ثاقب سے. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ تعجب کیا، وہ خوشی ہوئی ہے، انہیں ایک خوشگوار حیرت ہوئی ہے، لیکن یہ مسخرہ پان کر رہے ہیں، یعنی یہ سن رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، کیونکہ ان کو جن اور فرشتے نظر نہیں آ رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا اس کو کہ جس کا ان کے علم نے
احاطہ نہیں کیا، جو اپنے علم سے جو ثابت نہیں کر سکتے نا اس کا انکار کر دیتے، تو مسخرہ پن پہ جی یہ نہیں مذاق کرتے ہیں. یہ جو ہے نا جب قرآن پاک سے ان کو بتائی جاتی ہے کائنات کی وسعتیں بتائی جاتی ہیں تو یہ چونکہ ابھی نہیں جانتے ہیں اس لیے یہ مذاق کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن اب آج کل دیکھا ہے ہم نے کہ آج کل دنیا بہت بڑی وسیع کائنات کو دیکھ چکی ہے کہ یہ سارے کے سارے ستارے آسمان اول میں ہیں اور بھی آسمان ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. اور ہم نے جو سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے وسعت دینے والے ہم ہیں اس کائنات کو. اس کی وسعت کو دیکھ کے آپ نبی پاک تو جو ہے وہ حیران ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے مسخرہ پن کر رہے ہیں کیونکہ ان اس وسعت کا وہ ادراک نہیں ہو رہا، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. سورہ صافات آیت نمبر 13 وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب نصیحت دلائے گئے وہ ہاں تو نصیحت حاصل نہیں کرتے. وہ نصیحت حاصل نہیں. یہ اللہ کی جو نشانیاں کائنات میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے قرآن میں اس پہ مسخرہ پن کر رہے ہیں اور جب نصیحت نہیں سمجھایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب تو یہ نصیحت حاصل نہیں کر رہے. یہ کون لوگ ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی آیتوں صرف اس وجہ سے کہ وہ نظر نہیں آ رہے نا فرشتے اور نبی جن کا اللہ نے ذکر فرمایا. اگلی صورت کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب کے نزول کا مقصد کہ کتاب انزلناہ الیک کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب جو ہم نے تیری طرف نازل کی نہایت مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں گہرا غور و فکر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے کریں. مقصد اس کا کیا ہے؟ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پائیں عقلوں والے. یہی بات اللہ تعالیٰ آیت نمبر جو ہے وہ 3 میں سورہ اعراف کی فرما رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کام میں ہے جو تم نصیحت پاؤ گے. اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی فرمائی ہے اور اس کی 66 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے، تو وہ بھی آپ اس سے ریلیٹ کر لیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ مومنون جو ہے مومنون کا نمبر کیا؟ 23 نمبر صورت ہے، سورہ حج کے بعد آتی ہے. مومنون کی کون سی ہے؟ مومنون کی جو ہے وہ 66 نمبر آیت ہے، 66 نمبر 66 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابہم تنکسون، تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بال جو الٹ جاتے تھے، یعنی ان سے نصیحت جو ہے وہ نہیں لیتے. مسخرہ پن کا مسخرہ پن، ہاں ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے، انکار کر دیتا. جی. اور اس سے صافات سے اگلی صورت ہے صاد، جو آپ نے جس کا ذکر کیا. ہاں جی. سورہ صافات آیت نمبر 14 وَإِذَا رَأَوْا آیَةً سورہ صافات آیت نمبر 14 وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب دیکھا انہوں نے کوئی کسی آیت کو، کسی نشانی کو، تو اس سے مسخرہ پن کرتے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو دوبارہ اللہ تعالیٰ آیت سے مراد کیا کہ معجزہ مراد ہے. معجزے کو دیکھتے ہیں دیکھا ہے انہوں نے، یا جیسے بھی جو پرانے لوگ تھے انہوں نے جب معجزے دیکھے تو ان کا مذاق اڑایا اور ان پر یقین نہیں کیا اور کہا کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. یہاں پہ تو جنہوں نے مذاق اڑایا ان کی بات کی جائے گی کہ جب وہ کوئی آیت دیکھتے ہیں تو بجائے اس پر ایمان لانے کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس سے آیت سے معجزات بھی مراد ہے. سب اس پچھلی ہم نے صورت میں معذرت کٹ گئی، پچھلی صورت میں ہم نے فرمایا نا، پڑھا ہے نا، اللہ فرماتا ہے نا کہ ان کے لیے نشانی آیت ہے رات. ہاں جی. اور ان کے لیے نشانی پڑھا نا ہم نے پڑھا، یہ دیکھیں ان کے لیے نشانی رات، آیت لہم اللیل وآیت لہم اللیل. ٹھیک ہے جی، ان کے لیے ایک نشانی آیت بھی، اپنا ایک نشانی رات بھی ہے. اسی طرح سے اور بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جی، بہت ساری نشانیاں ہیں کائنات میں. بالکل. تو پھر یعنی کہ یہ جب دنیا پہ ابھی پیچھے بات یہ ہو رہی تھی نا کہ ستارے اللہ پاک نے بنائے ہیں اور ان جنوں کے خلاف اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جس میں سے ایک شہاب ثاقب ہے، ایک انگارہ ہے جو ان کا پیچھا کرتا ہے. اس آیت سے معجزے بھی مراد ہیں اور قرآن کی آیات بھی مراد ہیں کہ وہ بھی ایک جو ہے وہ معجزاتی حیثیت رکھتی ہے. بالکل. تو اس کو بھی یہ معجزات کو بھی یہ کہتے تھے کہ ھذا سحر مبین، یہ جو ہے کھلا ہوا جادو ہے. اور آیات کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے. قرآن تو جو ہے ایک واضح جادو ہے. بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسخرہ پن کر رہے ہیں نا ان لوگوں نے کیا یہ ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان کا بھی مذاق اڑایا ہے اور آیات کا بھی مذاق اڑایا، جو اللہ کی نشانی تھی قدرت کی وہ اس کا بھی مذاق اڑایا.
سورہ صافات آیت نمبر 15 وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر سے واضح جادو۔ یہ معجزات کے بارے میں بھی کہا اور قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ ڈاکٹر یہ صاحب معجزات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزات پھر کون سے انہوں نے دیکھی؟ وہ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ معجزات دیکھ کر انہوں نے اس پہ مسخرہ پن کیا، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ بات سے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے نا جن کے سامنے یہ پڑھا گیا ہے، یہ تو پڑھا گیا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعجب کیا، تعجب کیا، سے خوشی ہوئی ہے انہیں، وہ اور وہ جو ہیں وہ دوسرے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیتوں کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کی آیتوں کو بھی انہوں نے سیر مبین کہا ہے۔ ان کو کہا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ دیا جی ہے نا، ہاں آیت جی، میں یہ کہ سورہ یونس کی 26 نمبر آیت میں، 10 نمبر سورت کی 26 نمبر آیت میں انہوں نے قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ سیر مبین ہے، یہ واضح جادو ہے، دیکھیں تو اس کا انکار کر اس کا انکار کر۔ سورہ صافات آیت نمبر 16 ہوں، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ اس کیا کتاب میں جو ہے وہ اس کتاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یقیناً زندہ کیے جائیں گے۔ اب آباؤنا الاولون اگلی آیت ہے جی اسی کی، اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے جی کیا، اور ہمارے آبا پہلے، ہاں یہ 17 نمبر آیت ہے۔ تو یہ جادو کہہ رہے ہیں، ہوں، ایک تو قرآن کو جادو کہہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مٹی اور ہڈیاں ہی ہو جائیں گے۔ ہاں، تو یہ بھی تو جادو ہے، یہ بھی جادو ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ زندہ کیے جائیں گے دوبارہ، تو یہ تو جادو ہے، جادو ہوگا۔ اور کل کہہ دے نام، ہاں تم زندہ کیے جاؤ گے، جی تم داخرون، اور تم بالکل جو ہے اس وقت عاجز ہوگے، کچھ بھی نہیں کر سکنے والے ہوگے، اور اس وقت عاجز و ذلیل ہوگے، اور تم چاہو گے بھی نہیں اٹھنا، تو تمہیں اپنی خواہش سے کے خلاف اٹھنا پڑے گا، وہاں زندہ ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہو، اور یہ جو بات ہے یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 56 نمبر سورت میں جو ہے نا بالکل اسی طرح کی جو ہے نا وہاں پہ آپ کو ملے گی کہ سورہ واقعہ ہے، نمبر کیا ہے؟ یہ 56 نمبر ہے سورہ واقعہ، 57 نمبر اور وہ- ابھی 56 نمبر ہے۔ اور کون سی آیت ہے؟ اور اس کی آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں میں نے ریفر کیا ہے اس سے اپنے قرآن کے نسخے پر میں نے ریفر کی ہوئی ہیں آیتیں جو ہیں، تو وہ جو کہیں گے 56 کی جو ہے نا وہ آیت نمبر 47 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 47 سے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ وَكَانُوا يَقُولُونَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، سبحان اللہ۔ تو وہ یہ کہتے تھے وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی، کل یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دے کہ ہاں تم بڑے ذلیل و رسوا ہوگے، وہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کل ان الاولین والآخرین، کہہ دے کہ بے شک پہلے والے اور بعد والے لامجموعون، ضرور جمع کیے گئے ہوگے، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقررہ جگہ پر، مقررہ وقت پر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور پھر تم بھی اے بہت گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم بھی اکٹھے کیے جاؤ۔ کیا بات، کیا بات۔ سورہ صافات آیت نمبر 19 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، ہاں جی، تو یقیناً یہی ہے کہ وہ ایک واحد زجرہ ہوگی، ایک واحد ڈانٹ ہوگی، ڈانٹ ہوگی، پس تب وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جی یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جادو کہہ دیا ہے، قرآن کو بھی، اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کر دیا ہے، یہ بروں نے، انکاریوں نے، کافروں نے کہہ لیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہونے کے بعد، اور ہمارے پہلے بھی، تو کہا گیا ہے ضرور ہوگے، تو ہوگا کیا؟ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ اور پھر تم دیکھ رہے ہو، اب جس پہ شک ہے نا وہ تم دیکھ رہے ہو، اور وہ جو ہے نا یہاں پہ زجرہ واحدہ کہا گیا، اس کا مطلب ہے بڑی جلدی قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا بہت جلدی کرے گا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 77 میں اس کو کہا گیا ہے جیسے کہ آنکھ کا ایک جھپکنا ہو، اور یا اس سے بھی قریب تر، یا اس سے بھی او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کہیں قریب، قلم ہل بصر کا یہی مطلب۔ ہاں جی، اور سورہ قمر کی 50 نمبر آیت میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے ایک آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہوگی، اور اس سے ان لوگوں کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں نا قرآن میں آیا ہے کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کہتے ہیں 6 دن سے مراد 6 دن نہیں، ظاہر ہے 6 دن میں تو نہیں پیدا ہو سکتی نا یہ کائنات، تو اس لیے 6 ادوار مراد ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب دوبارہ میں پیدا کروں گا یہی کائنات، تو وہ ایک آنکھ کے جھپکنے سے بھی کہیں زیادہ جلدی جو ہے وہ پیدا ہو جائے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو 6 دن میں بنایا، چاہے تو ایک آنکھ کے جھپکنے کے سے بھی کم عرصے میں بنے۔ بے شک ایسا ہی۔ یہ جو اللہ کے اختیار کو سائنس کا تابع کر رہے ہیں، وہ غلط کرتے، ان کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بندے نے
کوڈ لکھا ہے تو آپ کہیں کہ وہ بندہ اس کوڈ سے چل رہا ہے. جہاں تک ہے کہ یہ معجزات کے بارے میں ایسی واہیات اور بیہودہ باتیں کریں گے. ایک تفسیر میں نے پڑھا جناب مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے میں وہ دلیل دے رہا ہے, سائنسی دلیل. کہتا ہے بعض سائنسدانوں نے دیکھا کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو بغیر نر سے ملے بھی بعض اوقات بچہ دے دیتے ہیں اور انڈا دے دیتے ہیں. کس سے ملا معاذ اللہ جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں. عادی ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے کر سکتا ہے, جیسے کرے گا اللہ کو جیسے چاہے, اس کو ضرورت نہیں, وہ مخلوقات میں سے ہمیں اس نے پابند بنایا. جی سورہ صافات آیت نمبر 20. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, اور وہ کہیں گے کہ ہائے خرابی, یہ ہے قیامت کا دن. وہ سورہ یاسین میں ہائے خرابی ہماری, ہاں ہائے خرابی ہماری, یہ ہے ہاں فیصلے کا دن, بدلے کا دن, یہ بدلے کا دن ہے. اور یہ سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اٹھیں گے اپنی آرام گاہوں سے تو کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ 52 نمبر آیت ہے یاسین. یہ دیکھیے جی کہ بات یہاں ہو رہی ہے ان انکاریوں اور کافروں کے والے سے جنہوں نے قرآن کو جادو کہہ کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا ایک ہی ڈانٹ ہوگی, ایک دم آ جائے گی قیامت, اور پھر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس ہم پر, یہ تو فیصلے کا دن ہے. تو سورہ صافات آیت نمبر 21. ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, کہا جائے گا کہ فیصلے کا ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے فیصلے کا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور بھی اس جگہ اس طرح کی آیات میں آیا ذکر کہ قیامت کے دن ان کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ اسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور جو سورہ مرسلات ہے اس میں 10 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین, اس دن ہلاکت ہوگی, بربادی ہوگی ان کے لیے کہ جو جھٹلاتے تھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے قیامت کو بدلے کا دن اور فیصلے کا دن. جی استغفر اللہ, سوچیں ذرا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ اچھے کاموں کا بدلہ اچھا نہیں ہے یا برے کاموں کا بدلہ برا نہیں ہے, جی الٹ کہتا ہے کہ کہ اچھے کاموں کا بدلہ برا مل سکتا ہے اور برے کاموں کا بدلہ اچھا بھی مل سکتا ہے, تو وہ بدلے کے دن کو تو جھٹلاتا ہے اور فیصلے کو بھی اللہ کے جو کہتا ہے برے اعمال کرنے والے کو کوئی نہ کوئی سفارش کر کے بخشوا لے گا, وہ بدلے کے دن کا انکاری ہو گیا. تو یہ قیامت کے دن کے جو انکاری تھے وہ ان میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم متقیوں کو جو ہے فاجروں کے برابر قرار دے. ایک جگہ فرماتا ہے کہ کیا جو کافر اور مومن ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا کر دے گا, ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی, کہ انہیں بھی جو ہے وہ باتیں مل جائیں گی جو مومنوں کو ملیں گی. تو کہا جا رہا ہے یہ بہت ہی برا ہے جو فیصلہ تم کا. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے آخری آیت میں, یہ جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ یہ ہے فیصلے کا دن. ہاں جی, اللہ فرما رہا ہے فیصلے کا دن. فیصلہ اس دن ہوگا. تو یہ جو قبر میں جو وائوا کا چکر ہے کہ ادھر ہی فیصلہ منکر نکیر آگے کر جائیں گے اور لکھ جائیں گے, یہ تو غلط بات ہے. اللہ فیصلہ فرمائے گا اللہ کے سامنے, وہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کے فیصلہ کو غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی کوئی جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا, معاذ اللہ کے کوئی ظلم کرے گا, وہ معاذ اللہ ظلم کرے گا اپنے بندوں کہ کوئی برا کرتا رہا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. جی یہ تو اس دنیا میں کوئی نہیں مانتا. اللہ پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ سجل علی اور سید علی اسد کو اجازت دیں. فی امان اللہ.